ورلڈ ٹی وی، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ، کردہ و تم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ حاضرین و سامعین و ناظرین، آج کی گفتگو کا عنوان ہے محبت اہل بیت۔ جو ہی ماہ محرم الحرام کی آمد ہوتی ہے تو اس کے اندر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت کا ذکر خیر کیا جاتا ہے۔ اس ماہ مقدس کے اندر انہوں نے ایک عظیم قربانی پیش کی ہے، جس کو ہر سال محبین، حضور کی آل سے پیار کرنے والے ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے ان کے ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ تو آؤ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو دیکھتے ہیں کہ ان ہستیوں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے۔ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ان کی عظمت اور شان کو دیکھ کے اس کے مطابق ان سے پیار کرنے کے بارے ہم سب لوگ ایک متفقہ ایسا فیصلہ کریں کہ جو یہ بروز قیامت تک یہ محبت، یہ چاہت کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ تفسیر حسینی اور تفسیر نور العرفان کے اندر موجود ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ انصار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حالات کو دیکھا تو کچھ مال لے کر حاضر ہوئے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بدولت ہمیں کلمہ ملا، آپ کی بدولت ہمیں خدا کی پہچان ہوئی، آپ کی وجہ سے ہماری بخشش ہوگی، آپ کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں گے، آپ کی وجہ سے دین ملا، قرآن ملا، اسلام ملا۔ تو حضور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے اخراجات کچھ زیادہ ہیں، تو ہم یہ مال لے کر حاضر ہوئے ہیں، اس لیے اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ آپ خاموش رہے۔ رب کائنات نے اس موقع پر قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب، ان کو فرما دیجئے کہ اس کے بدلے میں یہ جو تم دینا چاہتے ہو، اس کے بدلے میں یہ جو تم پیش کرتے ہو، یہ اس کا بدلہ نہیں ہے، اور اس کے بدلے میں مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن جب نازل ہوتا دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ دینا ہی چاہتے ہو اس کے بدلے میں تو الا المودۃ فی القربى، خدا خود فرماتا ہے کہ محبوب اپنے قریبیوں کی مودت ان سے مانگ لو۔ تو حاضرین و سامعین، پتہ چلا اسلام کے بدلے میں، کلمے کے بدلے میں، قرآن کے بدلے میں اتنا بڑا جو کام ہے، یا بخشش کے بدلے میں، یا خدا کی پہچان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ مانگا ہے تو حضور کے قریبیوں کی محبت اور مودت مانگی ہے۔ تو حاضرین و سامعین، تفسیر مزری کے اندر یہ بات موجود ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کی من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون آپ کے قریبی ہیں جن کے لیے ہمارے اوپر محبت کرنا واجب ہو چکا ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قال علی و فاطمہ و ولدہما الحسن والحسین، وہ علی ہے، فاطمہ ہے، اور اس کے دو بیٹے ہیں۔ تو حاضرین و سامعین، قرآن پاک کے اندر رب کائنات نے یہاں لفظ مودت کا حکم فرمایا ہے۔ مودت، محبت، چاہت، الفت، عشق، یہ اپنا ایک مقام اور رتبہ رکھتے ہیں، مگر مودت کی یہ تعریف ہے
کہ جیسے ایک مچھلی پانی کے اندر رہتی ہے، زندہ رہتی ہے، جب وہ پانی سے نکال لی جائے تو اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ رب کائنات نے فرمایا پیارے حبیب ان سے یہ فرما دیں کہ میری آل سے یہ اس طرح کی مودت کریں کہ ان کے بغیر آپ کی زندگی بھی مکمل نہ ہو، ان کے بغیر آپ کا جینا نہ ہو۔ تو حاضرین و سامعین، یہاں سے پتہ چلتا ہے خود خدا فرماتا ہے اتنی مودت کی جائے کہ ان کے بغیر جینا آپ کا جینا نہ ہو، ان کے بغیر آپ کی زندگی نہ ہو۔ تو اس سے آگے چلتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور الابصار کے اندر موجود ہے۔ حضور نے فرمایا وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَّاتَ مُؤْمِنًا وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَّاتَ مَغْفُورًا وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَّاتَ شَہِیدًا۔ حضور نے خود فرمایا کہ جو میری آل سے اس طرح محبت کر کے دنیا سے جائے جس طرح محبت کرنے کا حق ہے، تو وہ جب دنیا سے جائے گا ایمان کی صورت میں جائے گا۔ اور فرمایا جو میری آل سے محبت کرتے ہوئے اپنی زندگی کو مکمل کرے گا وہ کل شہداء کی سب میں کھڑا کیا جائے گا۔ حضور نے فرمایا جو میری آل سے محبت کرتے ہوئے مرے گا اس کی بخشش کا میں ذمہ دار ہوں۔ تو حاضرین و سامعین، یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے، رسول اللہ کی ان فرامین سے پتہ چلتا ہے کہ ان سے محبت کرنے کا صلہ جو ہے وہ ہماری بخشش بھی ہے، ہماری ایمان کی سلامتی بھی ہے، اور اس کا انعام بڑا یہ ہے کہ کل شہداء کی صف میں اس کو کھڑا کیا جائے گا۔ تو حاضرین و سامعین، قرآن و حدیث کی روشنی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، اللہ رسول کا فرمان ہے۔ تو اس سے آگے چلتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرمائے، آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی گود کے اندر ہے۔ اسی دوران حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور نے ان کو بھی اٹھا کے گودی میں بٹھا لیا۔ اب منظر یہ بنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بوسہ اپنے بیٹے کے چہرے سے لیتے ہیں، کبھی بوسہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کے چہرے سے لیتے ہیں۔ تو خدا نے اس منظر کو دیکھا تو فرما دیا پیارے حبیب ان سے آج اتنی محبت فرما رہے ہو، ان پیاروں میں سے ایک پیارا مجھے دے دو، ایک آپ رکھ لو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو سنا تو آپ نے سوچا اور دیکھا کہ اگر میرا بیٹا چلا جائے گا تو اس کا دکھ مجھے ہوگا، میں غم زدہ ہوں گا، اور اگر میرا حسین چلا گیا تو میرا علی بھی پریشان ہوگا، مجھے بھی دکھ ہوگا، اور میری بیٹی کی آنکھوں میں بھی آنسو آئیں گے۔ تو حضور نے فیصلہ فرمایا کہ مالک تو میرا لے لے، میرا بیٹا لے سکتا ہے، اور جو حسین ہے اس کے بدلے میں مجھے حسین عطا فرما دے، میں اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ تو المختصر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو ایک دن حضور مسجد نبوی کے سامنے کھڑے ہیں، آپ نے دیکھا کہ حضرت امام حسین تشریف لے کر آ رہے ہیں، آپ نے ایسے بازو پھیلا دیے، اپنے نواسے کو سینے کے لگانے کے حوالے سے آپ نے جب بازو پھیلائے تو حضرت امام حسین قریب آئے تو حضور نے فرمایا حسین آ میرے سینے سے لگ جا، تو وہ ہے جس کے اوپر میں نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے۔ اور حضرت امام علی مقام نے عرض کی نانا جان آپ نے تو ایک قربان کیا ہے، وقت آنے دو میں سارے آپ کے دین پر قربان کر دوں گا۔ تو حضرین اسلام یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جس نبی نے اپنے نواسے کے اوپر بیٹا قربان کر دیا ہو تو یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بچوں سے بڑھ کے محبت سرکار کی آل سے کرنی ہے۔ تو اسی طرح حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے گھر کے اندر تشریف فرما ہے اور ان کے بیٹے حضرت امام حسین ان کی گود کے اندر ہیں، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ان کے چہرے کو بار بار بوسے دیتے ہیں، اتنا چومتے ہیں کہ ان کا جی نہیں بھرتا۔ آپ نے جب محبت والد سے فراغت پائی، یعنی محبت اتنی کی، اتنا چوما، اس کے بعد جب فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا بیٹا یہ تیری اماں فاطمہ، فضا ہماری اور حسن کہاں پہ ہے؟ تو جواب دیا کہ وہ نانا مصطفیٰ کے گھر ہیں۔ فرمایا بیٹا گھر میں کون ہے؟ عرض کی ابا حضور یہاں پر آپ ہیں یا میں ہوں؟ فرمایا بیٹا بیٹھے بیٹھے ہم کوئی پیار کی باتیں نہ کر لیں، محبت کی باتیں نہ کر لیں۔ تو جب گفتگو شروع ہوئی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا بیٹا تو میرے اوپر سوال کر۔ تو حضرت امام حسین نے پہلا سوال کیا، عرض کی بابا جانی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جیسا بابا علی اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے اس طرح کا اپنا بابا بھی دکھاؤ۔ تو جب یہ سوال کیا تو حضرت مولا کائنات نے فرمایا بیٹا حسین
میرے باپ کا بھی کیا کہنا، پر جو بابا تیرے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں ہے۔ اچھا بابا جی، میرا دوسرا سوال ہے، جس طرح کی اماں فاطمہ اللہ نے مجھے عطا کی ہے، اپنی ماں فاطمہ بھی دکھاؤ۔ آپ نے فرمایا بیٹا میری ماں کا نام بھی فاطمہ ہے، مگر جو ماں تیرے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں ہے۔ تیسرا سوال کیا ابا حضور، میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ جس طرح کا اللہ نے مجھے نانا عطا فرمایا ہے، اس طرح کا نانا اپنا دکھائیں۔ تو حاضرین و سامعین، حضرت امام حسین نے جب یہ سوال کیا تو مولا کائنات نے سینے سے لگا کے فرمایا بیٹا جس طرح کا نانا تیرے پاس ہے اس طرح کا نانا میرے پاس نہیں ہے۔ المختصر آپ نیچے بیٹھ گئے، سوال و جواب کا معاملہ ختم ہوا۔ تو حضرت مولا کائنات نے پوچھا بیٹا اب سوال کیوں نہیں کرتا؟ عرض کی ابا جان جب 3 سوال کیے جائیں اس کا جواب نہ ملتا ہو تو اس سے آگے سوال نہیں بنتا۔ فرمایا بیٹا میں علی ہوں، یہ نہ سمجھنا کہ میں ہار گیا ہوں، اور جو ہار جاتا ہے وہ علی نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا تو نے سوال کیے، میرے پاس جواب نہیں، اب میں سوال کرتا ہوں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک ہی سوال کیا، فرمایا بیٹا تیرے 3 سوال تھے، میرا ایک سوال ہے، جس طرح کا بیٹا حسین اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے اس طرح کا کسی کا بیٹا حسین دکھا۔ تو حضرت امام حسین سینے سے لپٹ کے عرض کرنے لگے بابا جان دنیا میں بہت لوگ آئیں گے پر حسین دوسرا نہیں آئے گا۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زبان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کائنات کے اندر جتنے بھی لوگ آئیں آتے رہیں گے پر حسین جیسا دوسرا نہیں آ سکتا۔ تو حاضرین و سامعین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن سے جب مال غنیمت آیا تو آپ تقسیم فرما رہے ہیں، کیا دیکھا کہ حضرت امام حسن سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت عمر فاروق دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور بولنے لگے کہ حسن کس طرح نہ ہوا؟ تو انہوں نے جواب دیا میں اپنا حصہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کی اے حسن جو چاہے تو لے سکتا ہے۔ آپ نے آگے سے جواب دیا نہیں، جو میرا حق ہے مجھے دیا جائے۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ 1000 درہم دے دیا جائے۔ حضرت امام حسین آئے، ان کو بھی 1000 درہم دے دیا جائے۔ اس کے بعد آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، فرمایا ان کو 500 درہم دے دیا جائے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اعتراض کیا کہ ابا حضور جب حسن حسین چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت سے میں جنگوں کے اندر شامل ہو رہا ہوں، ان کو 1000 دیا جا رہا ہے اور مجھے صرف 500 دیا گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا ان کے ساتھ مقابلہ نہ کیا کر، ان کے ساتھ ملا نہ کر، ان کے ساتھ مقابلہ نہ کیا کر۔ فرمایا کہ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے تیرے پاس نہ ان جیسی ماں ہے نہ ان جیسا نانا ہے۔ تو حاضرین و سامعین، یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل سے اپنے بچوں سے بھی بڑھ کے محبت فرماتے تھے، اپنے اہل و عیال سے بڑھ کے بھی پیار فرماتے اور ان کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ حاضرین و سامعین، یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام بھی ان سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں۔ تو جب اس کے آگے میں چلتا ہوں کہ آخری بات پیش کرتا جاؤں، حضرت ربیع بن سلیمان رحمت اللہ علیہ آپ کو جب ولایت ملی تو اس کا تذکرہ کچھ اس طرح ہے، کیا فرماتے ہیں کہ میں حج کے ارادے سے اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے عزیز و اقربا کے ساتھ روانہ ہوا تو راستے میں ایک ایسے شہر میں ہم پہنچے جہاں پر ہم نے اپنے قافلے کو روکا۔ اس کے بعد ہم نے وہاں سے ساز و سامان خریدنا شروع کیا تو میں بھی بازار کی طرف گیا۔ میں کافی دیر چلتا رہا، ایک ایسی جگہ پر گیا جہاں پر کوڑا کرکٹ کی ایک روڑی لگی ہوئی ہے، کوڑا کرکٹ جہاں پر لوگ پھینکتے ہیں، وہاں پر ایک بطخ مردار پڑی ہے اور ایک بردہ پوش نقاب پوش عورت ہے جو اس کا گوشت اس سے اتارتی ہے۔ تو میں نے اس کے پاس جا کے کہا بی بی تو مسلمان ہے؟ اس نے کہا جی میں مسلمان ہوں۔ پھر اس نے کہا یہ بطخ مردار ہے؟ اس نے کہا جی ہاں یہ مردار ہے۔ اس نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان پر مردار کا گوشت حرام ہے؟ اس نے کہا مجھے بالکل پتہ ہے کہ یہ حرام ہے۔ تو اس نے کہا پھر آپ کیوں کھاتی ہو؟ تو آپ نے کہا اسلام کے اندر یہ بھی بات موجود ہے کہ کبھی کبھی مردار بھی حلال ہو جاتے ہیں جب زندگیاں بچانا مشکل ہو جائیں، تو زندگی بچانے کے لیے مردار بھی کبھی کبھی کھانا پڑ جاتا ہے، یہ بھی اسلام کے اندر ہے۔ تو آپ جب خاموش ہوئے نا تو آپ نے پوچھا، یعنی اس بی بی نے پوچھا آپ کون ہیں اتنے سوال کرنے والے؟ کہنے لگے جی میں ربیع بن سلیمان ہوں۔
کہاں سے آئے ہو؟ فلاں جگہ سے آیا ہوں۔ کہاں جانا چاہتے ہو؟ میں حج کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جاؤ پھر اپنا کام کرو جا کے۔ حاضرین و سامعین، جب بی بی نے یہ کہا تو اس نے کہا تجھے چلو میں چلا تو جاؤں گا، لیکن مجھے یہ بتا یہ کام کرنے کے لیے تجھے کس نے مجبور کیا ہے؟ تو توجہ فرمانا، اس نے کہا نہیں آپ اپنا کام کریں، آپ اپنے کام کی طرف جائیں، حج کے لیے جائیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں۔ تو بی بی پوچھتی ہے کیا آپ حج کرنے کے بعد مدینہ شریف بھی جائیں گے؟ تو اس نے کہا جی میں مدینہ شریف بھی جاؤں گا۔ اس نے کہا حضور کو سلام بھی پیش کرو گے؟ جی میں حضور کو سلام بھی پیش کروں گا۔ تو وہاں پر میری چھوٹی سی عرض کر دینا کہ حضور اب تیری بیٹیوں پر، تیری دوتریوں پر، تیرے آل پر یہ وقت آ چکا ہے کہ ان کے لیے مردار بھی حلال ہو گیا ہے۔ تو جب حضرت نبی بن سلیمان نے اس بات کو سنا تو آپ کی پاؤں سے زمین نکل گئی، آپ کے جسم میں کپ کپی طاری ہوئی، آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے۔ تو آپ نے پوچھا بی بی کہیں تو سید زادی تو نہیں ہے؟ اس نے فرمایا ہاں میں سید زادی ہوں۔ تو آپ نے پھر پوچھا کہ تیرا شوہر کہاں ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہاں کا جو ظالم بادشاہ ہے اس نے میرے شوہر کو قتل کر دیا، جتنے سید زادے تھے سب کو قتل کر دیا ہے، مجھے سید زادی سمجھ کے کسی نے ملازمت نہیں دی۔ تو یہ جو میں کام کر رہی ہوں یہ بچوں کا بالکل دیکھا، مجھ سے دیکھا نہ گیا۔ میری 4 بچیاں ہیں، کئی دنوں سے میں نے ان کو کھانا نہیں دیا۔ تو آج میں مجبور ہو کر اس مردار کے پاس پہنچی ہوں۔ تو حاضرین و سامعین، اس وقت جب یہ منظر حضرت نبی بن سلیمان کی آنکھوں کے سامنے آیا تو آپ رونے لگے۔ آپ کے پاس 600 درہم تھے۔ بی بی کو کہا کہ اپنا دامن پھیلاؤ، اس کے اندر 600 درہم رکھے اور کہا بی بی اپنے گھر کو جاؤ اور اپنے بچوں کے لیے کوئی کھانے کا انتظام کرو۔ آپ واپس آ گئے روتے روتے۔ جب حج ہوا، حج سے حاجی واپس آ رہے ہیں، آپ کو پتہ چلا تو آپ حاجیوں کو ملنے کے لیے اپنے گاؤں سے، بستی سے باہر چلے گئے، جہاں پر حاجیوں کا استقبال کیا۔ جو بھی آتا ہے اس کے گلے میں ہار ڈال دیتے ہیں، جو بھی آتا ہے اس کو مبارکبادی پیش کر دیتے ہیں، اور جس کے گلے میں ہار ڈالتے ہیں وہ ہار نکال کے آپ کے گلے میں ڈال دیتا ہے، جس کو مبارک دیتے ہیں وہ آپ کو مبارک دے دیتا ہے، اور آگے سے یہ جواب دیتے ہیں آپ کو بھی مبارک ہو، آپ بھی حج کے لیے ہمارے ساتھ ہی تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ فرماتے میرے بھائی آئے، ان کے گلے میں نے ہار ڈالا اور اس وقت میں نے ان کو مبارک دی تو انہوں نے مجھے بھی مبارک دی اور 600 درہم نکال کے مجھے دے دیے۔ کہنے لگے یار جب ہم طواف کر رہے تھے نا تو اس وقت یہ تو نے مجھے 600 درہم دیے تھے، میں تو اس وقت سے اٹھا کے یہاں تک پہنچا ہوں، بھائی یہ تیری امانت ہے، اس کو اپنی کو وصول کرو۔ کہنے لگا یار جب میں گیا ہی نہیں تو میرا ایسے تم کیوں نام لیتے ہو؟ کوئی کہتا ہے میں طواف میں آپ کے ساتھ تھا، کوئی کہتا ہے صفا مروہ میں آپ کے ساتھ تھا، تو مختلف جگہوں پر میں کیسے تھا؟ میں تو گیا ہی نہیں، اور یہ 600 درہم کیسے؟ کہنے لگے یار اپنا کام کر، مجھے بھی تھوڑا آرام کرنا ہے۔ المختصر بات کو مکمل کرتا جاؤں، حضرت نبی بن سلیمان رحمت اللہ علیہ آپ نے درہموں کو لیا، گھر آ گئے۔ جب شام ہوئی، رات ہوئی، رات کو یہی سوچتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے، یہ میرے ساتھ واللہ مذاق تو نہیں کرتے؟ ایسی بات، یہ 600 درہم سارے طرف نظر جاتی ہے۔ تو سو جاتے ہیں۔ جب سو جاتے ہیں تو خواب کے اندر کیا دیکھتے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ فرمایا اے ربیع بن سلیمان تو کیوں انکار کرتا ہے کہ حج نہیں ہوا؟ تیری طرف سے حج ہو چکا ہے۔ یا رسول اللہ میں تو گیا ہی نہیں، میں تو ادھر ہی تھا، میری طرف سے کیسے حج ہوا؟ تو حضور نے فرمایا یہ جو تو نے میری بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کیا نا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا فرشتہ پیدا کیا ہے جس کا رنگ و روپ تیری شکل کے ساتھ بنایا ہے۔ تو ایک حج کی بات کرتا ہے، قیامت تک تیرے نام کا حج ہوتا رہے گا اور تیرے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ تو زندہ رہے گا تو بھی تجھے حج کا ثواب ملے گا، تو دنیا چھوڑ کے جائے گا تو بھی تجھے حج کا ثواب ملے گا۔ تو یہ جو 600 درہم ہیں تو نے میری بیٹی کو دیے تھے، یہ ہم نے واپس بھیج دیے ہیں۔ جو ہماری اولاد پر احسان کرتا ہے، ہمارے ساتھ احسان کرتا ہے، ہم اس کا بدلہ دنیا میں اس کو دے دیتے ہیں۔ اور یہ جو پیسے تھے یہ بھی مل گئے، آپ کا حج بھی ہو چکا ہے، اور اپنی طرف سے جو ہم محبت اہل بیت کے بدلے میں انعام دینا چاہتے ہیں، ہم آپ کے سر کے اوپر ولایت کا تاج رکھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ تو حاضرین و سامعین، اس وقت آپ کو ولایت بھی مل گئی، آپ کے پیسے بھی مل گئے، حج کا ثواب بھی ملا۔ صرف حج کا ہی ثواب نہ ملا بلکہ قیامت تک کے حج کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا اور آپ کے نام کا حج ہوتا رہے گا۔ خلاصہ اس گفتگو کا یہی ہے، قرآن و احادیث اور بزرگان اور محبین کی محبت اور عقیدت سے، کہ
حکم یہ ملتا ہے ان سے پیار کیا جائے، ان سے محبت کی جائے، ان کا حیا شرم کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اور میری آل سے محبت اس طرح ہے جیسے تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ خدا سے محبت کرتا ہے، اور جو خدا سے محبت کرتا ہے اصل بندہ ایماندار مومن وہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس گفتگو سے ہمیں بھی یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم سرکار کی آل سے محبت کریں، ان کا احترام کریں، اور جو ان کے اقوال ہیں، جو ان کا عقیدہ ہے، جو ان کی محبت ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی گفتگو اختتام پذیر ہوتی ہے، انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔ A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔